السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو انذر ویڈیو۔ ناظرین، آج کل فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے ہر کوئی واقف ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک مدت سے فلسطین پر ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیل کبھی تو فلسطین کے مجاہدین کو شہید کرتا ہے تو کبھی فلسطین کے عام لوگوں اور معصوم بچوں کو، جس کے نتیجے میں کچھ دن پہلے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں موجود تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ جنگ کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ تو فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوستوں، پہلی جنگ عظیم یعنی کہ ورلڈ وار 1 1914 میں شروع ہوئی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب فلسطین میں 87% مسلمان جبکہ صرف اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ اس وقت مسلمان، یہودی اور عیسائی سب مل جل کر فلسطین میں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1918 میں یہ جنگ ختم ہوئی اور پھر فلسطین پر سارا کنٹرول برطانیہ کا ہو گیا۔ اب یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے لے کر 1938 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے، اور یہ سارے کے سارے یہودی یورپ سے آ رہے تھے، جن کا واحد مقصد اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا تھا۔ اس کے بعد یہودی لوگ فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے، اور ان زمینوں پر جن پر فلسطین کے کسان کام کیا کرتے تھے، یہ لوگ ان کو وہاں سے بھی بے دخل کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال فلسطین کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہودی لوگ ان کی زمین سے ہی بے دخل کر رہے ہیں۔ اسی لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن پھر برطانیہ نے بھی فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روکا جائے، لیکن یہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس وقت یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین میں آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا، اور اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین میں آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے۔ اور پھر 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ 55% عیسائی یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے، جبکہ باقی کا 45% حصہ فلسطین کو دے دیا جائے۔ یعنی کہ فلسطین جس کی اپنی زمین تھی، اس کے پاس ہی صرف اور صرف 45% زمین رہ چکی تھی۔ اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ بھی کہا کہ یروشلم، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک ریاست قرار دے دیا۔ فلسطینیوں کو سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے، اور اسی لیے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب جہاں اسرائیل کے پاس فلسطین کا 55% حصہ تھا، اب ان کے پاس 78% حصہ ہو چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ ایک بار پھر سے جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جیسے کہ غازہ اور ویسٹ بینک، اور اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا، اور جو وہاں پر 4 لاکھ فلسطینی رہ رہے تھے، ان کو سٹیزن شپ سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل یروشلم میں فلسطینیوں کے گھر وغیرہ تباہ کرنے لگا، اور انہوں نے یروشلم میں 2 لاکھ یہودیوں کو بھی بسا دیا ہے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔